اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 51 سے 60 تک کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعد وانتم ظالمون، اس کے بعد اور تم ظالم ہوئے۔ یعنی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی۔ یعنی مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین، شریعت اور عملی زندگی کی ہدایات عطا کی جائیں۔ یہ سارا واقعہ بائبل میں بھی، کتاب خروج میں بھی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ گائے اور بیل کی پرستش کا مرض بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب ان حالات میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا، یعنی بچڑے کی پرستش کا یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ یہ بائبل میں باب خروج جو کتاب ہے چیپٹر نمبر 32 میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بہرحال ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو بعد اس کے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، والفرقان، جدا جدا کرنے والے احکامات کے ساتھ، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، یعنی بچڑے کو پوج رہے تھے، این اسی وقت ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان وہ چیز جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ کسوٹی ہے۔ یہاں فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ سے، لِقَوْمِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ، یعنی بچڑے کو معبود بنا کر بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، فَتُوبُوا، پس تم رجوع کرو، إِلَىٰ بَارِئِکُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَاقْتُلُوا، سو تم ہلاک کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتابا، پس اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تمہاری، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہاری خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے مراد ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنُوا لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، کہ ہرگز ہم نہ مانیں گے تجھے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، حتیٰ جب تک، نر اللہ، اللہ کو نہ دیکھ لے، جہرتن، کھلم کھلا، فخذتم، پھر تمہیں آ لیا الصاعقہ، بجلی کی کڑکنے، وانتم تنظرون،
اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ تم کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ اللہ کو تم سے کلام کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے کہ زبردست بجلی کی کڑک نے تمہیں آ لیا. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو. یعنی تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا. اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے اس بیان کو کیسے مان لیں کہ اللہ تم سے ہم کلام ہوا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی. لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا، سو انہوں نے خدا کو دیکھا، کھایا اور پیا. یہ کتاب خروج میں واقع آیا ہے، چیپٹر نمبر 24 آیت نمبر 10 اور 11 میں. لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ بھی چیپٹر خروج میں، جو چیپٹر نمبر 33 کتاب خروج میں آیت نمبر 18 سے 23. یعنی ان کی بائبل میں کانٹرڈکشن موجود ہے، ان کی آپس آیتوں میں ہی اختلاف پایا جاتا ہے. بہرحال وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر، الغمام، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ مَنَّ السَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ، کلو، پس تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن قانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے. یعنی ہم نے تم پر اکابر کا سایہ کیا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی. یعنی اب وہ شروع میں جو بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے تو ایک ایک نعمت ان کو گنوا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پہ ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. یعنی جزیرہ نما سینا میں جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا. اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے. اس وقت میں اللہ نے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم شاید دھوپ سے ہی ہلاک ہو جاتی. دوسری نعمت من و سلوہ، وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہی. من دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے. خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی. حالانکہ آج کے دور میں کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آن پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام کرنا مشکل ہی نہیں، شاید ناممکن ہو جائے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ اس سے جہاں سے تم چاہو، رغداً، بافراغت، وَادْخُلُوا، اور تم داخل ہو، الباب، اس دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے،
وقول حتتن، اور یہ کہتے ہوئے کہ بخش دے، نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید، اور ان قریب زیادہ دیں گے، المحسنین، احسان کرنے والوں۔ یعنی پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ اچھا، یہ ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا کہ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے۔ جس سلسلہ واقعات میں یہ ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جب کہ بنی اسرائیل ابھی جزیرہ نما سینا ہی میں تھے، لہذا غالب گمان یہ ہے کہ یہ اسی جزیرہ نما کا کوئی شہر ہوگا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد شتیم ہے جو یریح کے بالمقابل دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بائبل کا بیان یہ ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی زندگی کے آخری زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کی، جن کے نتیجے میں اللہ نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی کے قریب ہلاک ہو۔ یعنی حکم یہ تھا کہ جابر اور ظالم فاتحوں کی طرح اکڑتے ہوئے نہ گھسنا، بلکہ خدا ترسوں کی طرح منکسرانہ شان سے داخل ہونا، بالکل جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور حتت ان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، دوسرا یہ کہ لوٹ مار اور قتل عام کے بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے جانا۔ فبدل الذین ظلموا، پس پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا، قولا غیر الذی، بات کو دوسری بات سے، قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، اللہ پر، الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بات ان کو کہی گئی، ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کی، اور یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِبْ، پس ہم نے کہا مارو بھی عصاک، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر، فانفجرت، تو پھوٹ پڑے، منہ اثنا عشرہ، اس سے 12 عیناً چشمے، قد علما، پس جان لیا، کل اناس مشربہم، ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کلو، تم کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن مجید کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے 70 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔